خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع مند ہو، وہ بہترین انسان۔ اس کا مجھے تجربہ ہوا 2 راتوں پہلے میں نے اپنے سونے کی جگہ تبدیل کی، وہاں مجھے رات کو مچھروں نے اتنا کاٹا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھ کے پانی پیا، اپنے ہاتھوں پہ تیل لگایا، پھر لیٹا، لیکن پھر بھی مچھروں نے کہیں سے گنجائش نکال لی۔ اب گزشتہ رات میں نے کیا کیا کہ ساتھ وہ انسیکٹ کلر، مکھی مار پنجرا، مکھی مار، بھائی اسپیکر ٹھیک نہیں ہے آج، وہ مکھی مار پنجرا۔ آپ حضرات کا ہی قصور ہے کہ آپ کو اسپیکر کا ماہر لا کے دے دیں، اوزار ہیں ہمارے پاس اسپیکر کا ماہر، کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں۔ ایسا بندہ ہو جو اسپیکر کا ماہر ہو، چیزیں ہیں صرف وہ فن جانتا ہو، نہ پیسے چاہیے نہ چیزیں چاہیے، تو وہ انسیکٹ کلر لگا دیا، بس یہ ایک ہی چلتا، وہ انسیکٹ کلر لگا دیا، لگاتے ہی نا چھوٹی چھوٹی دیر کے بعد پٹاخہ آئے، ٹھاؤ ٹھاؤ ٹھاؤ، اور میرے اندر ایک سکون آئے، یہ مچھر مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سوچنے لگا مچھر کے مرنے میں مجھے تسکین کیوں مل رہی ہے؟ میں اس دن سے لے کر اب تک سوچ رہا ہوں اس کو کہ مچھر کے مرنے پہ مجھے سکون کیوں ملا؟ پھر یہ حدیث مبارکہ فوراً میرے سامنے آئی کہ اللہ نے میری اس حدیث کو میرے اوپر کھولا ہے کہ سکون اس لیے آیا کہ وہ مخلوق کے لیے نفع مند چیز نہیں تھی، اس کے مرنے پہ مجھے سکون ملا، تسکین ملی، مجھے راحت ملی۔ پھر مجھے واقعات آنا شروع ہو گئی یاد۔ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو وضو کی ٹوٹیوں پہ نا تھوڑا سا پانی اگر لیک ہو تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کے پانی پیتی، ایک شہد کی مکھی میں نے ٹوٹی کھولی، وہ چپکی رہی، پانی شاید پی رہی تھی، وہ اندر گر گئی۔ میں نے جو نلکا کھولا اب وہ پانی کے ساتھ کشمکش کر رہی ہے کہ بہ نہ جاؤ، میں نے ایک دم نلکا بند کی۔ اب سوچا کہ اس کو ہاتھ پہ اٹھاؤں کہیں کاٹ نہ لے، مسجد کا تنکا اٹھا کے لے آیا، اس کو ایسے ڈھلوان بنا کے رکھا، وہ اس پہ چڑھی یا مکھی تو میں نے اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پر خشک ہوئے، وہ اڑ گئی۔ مجھے اس کے مرنے پہ تکلیف پہنچی کہ وہ مر نہ جائے، حالانکہ وہ بھی کاٹنے والی چیز ہے، وہ بھی کاٹنے والی چیز، اس کو سوچتا رہا، لیکن اس کی موت پہ مجھے افسوس ہوتا، اگر وہ مر گئی ہے تو مجھے راحت نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچتی۔ میں نے اس کو بچانے کے سارے جتن کیے کہ وہ نہ مرے۔ اس طرح اور کئی بے شمار واقعات ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کو بچایا، ایک دفعہ تالاب میں سے بچایا، ایک دفعہ نہر سے بچایا، ایک دفعہ ہمارے باغ کو ٹیوب ویل کا پانی لگا ہوا تھا، اس پانی میں پتہ نہیں مکھی کیسی بیچاری تیرتی تڑپتی جا رہی تھی، میں بھاگ کے پتا اٹھا کے لایا، اس کو پتے پہ بٹھایا، ایک طرف رکھ دیا۔ اس بچانے پہ مجھے راحت پہنچی، اور مچھر کے مرنے پہ مجھے راحت پہنچی، اس کے مرنے پہ راحت ملی، اس کے بچانے پہ راحت ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے مچھر انسانیت کے نفع کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا بندہ، نیک آدمی جس سے انسانیت کو نفع پہنچا، راحت پہنچی، کسی کو دعا دے دی، کسی کو تسبیح دے دی، کسی کو وظیفہ دے دیا، کسی کو اللہ کا نام دے دیا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی کو سچی راہیں بتا دی، کسی کو خیر کا عمل بتا دیا، کسی کو دکھوں سے نکالنے، پریشانیوں سے نکالنے، کسی کو قرضوں سے نکالنے کی زندگی بتا دی، ترتیب بتا دی، اور انسانیت کو راحت پہنچی۔ جب ایسا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ساری مخلوق روتی ہے، چونٹیاں، مکھیاں، مکوڑے اور مچھلیاں اور پانی کی مخلوق، ساری دنیا روتی ہے کہ اللہ آج وہ اس دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے تیرے بندوں کو یا مخلوق کو راحت پہنچتی تھی۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے جانے کے بعد کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہوتا ہے، بلا رکی ہوئی ہوتی ہے اور مصیبتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مخلوق دعا مانگتی ہے اور اس کے مرنے پہ مخلوق روتی ہے کہ یہ کیسے مر گیا بندہ، یا اللہ اس کے مرنے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی نہ آ جائے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی انسانیت کے دل میں خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے، یا اللہ تیرا عذاب، تیری بلائیں، تیری آفات رکی ہوئی تھی، یا اللہ کہیں عذاب اور بلا ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ ہماری ذات انسانیت کے لیے نفع کا کتنا ذریعہ بن رہا ہے، کتنا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں شاید کل یا پرسوں یہ 7 انڈر پاس سے میں طے کر کے سامنے جا رہا تھا، میں نے ایک بندے کو سلام کیا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج سلام انسانیت کے نفع کے لیے کروں گا، اللہ کی حبیب کی پہلے سنت، سب سے پہلے سنت، اور دوسرا انسانیت کے نفع کے لیے کہ یا اللہ اگر یہ قرضوں میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر یہ بیماری میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر دکھوں میں ہے تو اس کو سلام سے مراد سلامتی سے مراد قرضوں سے نکل گیا، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، الجھنوں سے اور مسائل سے نکل گیا، سلامتی مل گئی۔ تو مولا میں اس کو اس نیت سے سلام کروں گا، یہ سلامتی میں آ جائے، اس کو راحت مل جائے،
اس کے دل کو ٹھنڈک ملے، اس کی طبیعت کو سکون ملے، بس میں اس نیت سے اس کو سلام کروں اور اس کا صلہ مولا میں تجھ سے لوں گا۔ اگر وہ سلام کے جواب میں سلام کر دے اس کی مہربانی ہے، اگر نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے فلاں وقت میں تجھے سلام کیا تھا اور تو نے جواب نہیں دیا تھا، نہیں مولا اس کا صلہ میں تجھ سے لوں گا۔ اچھا مجھ سے لے گا تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر میں تیرے لیے کافی ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، یہ ہے اس کا معنی، میں تیرے لیے کافی ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تیری مدد کے لیے بھی کافی ہوں، تیرے لیے بھی کافی ہوں، اور تیری مدد کے لیے کوئی نہ آئے، سارا جہان تجھے چھوڑ جائے، ساری انسانیت تجھ سے ترک تعلق کر لے، ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے، میں تیرے لیے بھی کافی ہوں اور تیری مدد کے لیے کافی ہوں۔ جب میں تیرے ساتھ آ گیا اب کیا پریشانی کی بات ہے؟ میں نے حج پہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا کا ایک ترجمہ دیکھا۔ مینا میں ہم سو رہے تھے، کچھ سو رہے تھے کچھ جاگ رہے تھے، تو ایک جوان تھا تو ایک دم شور کر کے اٹھ بیٹھا، ہائے ہائے فلاں یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کو خواب آیا بیچارے کو، اب اس کو سنبھال رہے لیکن وہ شور کر رہا، ادھر سے لوگ جھانکنے لگے ادھر سے جھانکنے، اس کا جو ہے بہنوئی ساتھ تھا، بڑی عمر کا تھا، یہ جوان کوئی 17 18 19 سال کا تھا، اس کو سنبھال کے کہنے لگا کیا ہے؟ میں تو تیرے ساتھ ہوں، کیا پریشانی ہے؟ سینے سے لگا لیا، اور جب کہا نا میں تیرے ساتھ ہوں، کیسی پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں تجھے، ایسے تو نے خواب دیکھا ہے، حوصلہ کر، اکیلا نہیں ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک پل میں اس سے سکون مل گئی، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے۔ انسانیت کا نفع میری ذات سے ملے اور نفع انسانیت کے لیے پھیلاتا چلا جاؤں۔ مجھے ایک ساتھ کے عجیب بات کہنے لگے، لوگ مجھے سکھا جاتے ہیں، لوگ مجھے بتا جاتے ہیں، لوگ مجھے پڑھا جاتے ہیں، آپ کے خط، ملاقاتیں، لہجے، رویے، انداز، یہ مجھے سکھا بھی جاتے ہیں، پڑھا بھی جاتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ ایک ساتھ مجھ سے کہنے لگے میں صرف اور صرف مالدار اس لیے ہوں کہ میرا باپ غریب تھا۔ کیا مطلب؟ تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے میرا باپ غریب تھا پر لوگوں کو خیر کے مشورے دیتا تھا، کوئی اگر پوچھ لیتا کوئی تکلیف ہے تو ٹوٹکا بتا دیتا، کوئی اللہ کا نام بتا دیتا، ان کو وظیفے وغیرہ نہیں آتے تھے، کہہ رہے اس کو صرف ایک وظیفہ آتا تھا، یا کریم، سب کو کہتا تھا یہی پڑھو، اور اس کا خلوص یقین اتنا تھا کہ سب کے کام بن جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس کی شان کریمی ہے تو بس کرم ہو گیا تو سارے کام ہو گئے۔ اور کہا کہ کسی کو کہتا تھا پیسے ہیں نا فلاں پلاٹ لے لے، فلاں مکان لے لے، فلاں جائیداد لے لے، فلاں زمین لے لے، فلاں سودا بکتا ہے لے لے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ کہہ رہے میرے پاس 4,500 روپے۔ کہہ رہے فلاں بندے کے پاس 2,500 روپے کی ریڑی لے لے، اتنے کے پھل یا سبزی لے کے بیچ لے۔ اس نے کیا، اس کا گھر چل پڑا، وہ بڑا خوش ہوا۔ ایسے لوگوں کو میرا ابا مشورے دیتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، انسانیت کے لیے نفع مند تھا، وہ خیر الناس بن گیا، سارے انسانوں میں بہترین بن گیا۔ اللہ کہ میں آج محسوس کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے باپ کے مشورے ہیں۔ خود تو غریب ہو تھا اور غربت میں مر گیا، پر لوگوں کی خیر خواہی چاہتے 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 رب نے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے فیصلے کر دیے۔ اب میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور تمنگری میری طرف ایسے آ رہی ہے، مال، دولت، عزت، نعمتیں، جیسے کہ بس میں گمان سے بالتا ہے۔ خیر الناس، بہترین انسانوں میں سے انسان کون ہے؟ مجمع لگا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہاں تسبیح خانے میں مجمع بیٹھا، میں ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں، آپ سب سے بہترین انسان ہے، کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، سارا جان اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے اس کا کون سا ایسا کام ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ سارے مجمع میں سے بہترین ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وہ شخص ہے جو سارے اس مجمع کے لیے خیر چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں میں بھوکا رہ جاؤں پر یہ اس کا پیٹ بھر جائے، میں پیاسا رہ جاؤں پر یہ اس کو پیاس بجھ جائے، میری ضرورت کم ہو جائے کوئی بات نہیں پر اس کا کام بن جائے۔ آپ اس بندے پہ حسرت کریں گے۔ میرا رب فرشتوں کی محفل میں اوپر سے بیٹھا اشارے کر کے کہتا ہے یہ خیر الناس، وہ بندہ جو جا رہا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا دنیا میں، اس کو کوئی نہیں جانتا، آخرت میں فرشتے اس کو خوب جان، فرشتے اس کو خوب جان۔ جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص جس کی داڑھی اور بالوں سے پانی وضو کا ٹپک رہا، اور جبریل نے اس کی تعریف کی۔ آقا نے پوچھا جبریل تم اس کو جانتے ہو؟ اب سوال دیکھیں اور پھر جواب سنیے۔ جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین والوں سے زیادہ عرش والے اور فرشتے اس کو زیادہ جانتے، وہاں تعارف بہت زیادہ ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کس وجہ سے، کس عمل سے، کس عمل سے، کس عمل سے؟
فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں کو سلام کرتا ہے، سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ لوگوں کو سلام کرتا ہے اور سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ بس اس عمل کی وجہ سے عرش والے بھی اس کو چاہتے ہیں اور عرش میں اس کا بہترین تعارف ہے۔ کسی کی ذات کو میری ذات سے نفع مل جائے، کوئی راہ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، کوئی منزل مل جائے، کوئی اس کا دکھ، کوئی اس کا درد، کوئی اس کے مشکل، میری ذات سے تکلیفیں اس کی دور ہو جائیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری ذات سے اسے چوکٹ مصطفیٰ مل۔ او سبحان اللہ، اگر کملی والی کی چوکٹ مل گئی اور عشق مصطفیٰ مل گیا اور میری ذات سے، اس سے بڑی کائنات میں نعمت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ مچھر کی طرح اور مکھیوں کی طرح انسان اگر مریں گے، اللہ کو ذرا برابر بھی ترس نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے نفع مند نہیں ہے۔ بھینس کو لے جا رہا تھا، کسائی کے ہاتھ میں بھینس پکڑی، بھینس نے مڑ کے کہا ذمہ کو، اتنی بے وفائی، تیرے یہ گبرو، یہ جوان پتر بیٹے میرے دودھ سے تو پلے ہیں، تیرا دسترخوان میرے لنگر سے سجدہ تھا، یہ سارا نظام جتنا بھی ہے میرے دم سے تھا، آج اگر میں بوڑھی ہو گئی اور دودھ دینا ختم کر دیا ہے، مجھے چھریوں اور ٹکڑوں کے حوالے، ٹکا اور بوٹیوں کے حوالے، میں جانتی ہوں۔ اس نے بڑے افسوس سے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے کسائی کے حوالے کر رہا ہوں، پر تو اب نفع مند نہیں ہے۔ تیری ذات سے جو نفع ملنا تھا وہ دودھ تھا، وہ مکھن تھا، وہ بلائی تھی، وہ دہی تھی اور وہ لسی تھی۔ یہ 5 چیزیں تیری ذات سے مجھے ملتی تھی، یہ 5 چیزیں وہ نہیں۔ جب تک تو نفع مند تیری سیوا کی، تجھے پانی میں نہلایا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بھینسوں کے لیے بہترین اے سی چلاتے ہیں دودھ خشک نہ کر جائیں، کولر چلاتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے تیری خدمت کی، پر آج تو نفع مند نہیں ہے، تیری ذات سے نفع نہیں ملتا، تیری ذات سے فائدہ نہیں ملتا، اس لیے تجھے چھری کے حوالے۔ کتنی عجیب بات، میں پل پل میں اپنے آپ کو پڑھوں، اپنی پوری زندگی میں نے گزار دی، کتنے لوگوں کو نفع دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو فائدہ دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو نقصان دیا، نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے، لفظوں سے نقصان، بولوں سے نقصان، سوچوں سے نقصان، اپنی کسی تکنیک سے نقصان، اپنے کسی انداز سے نقصان۔ اور ایک اور سوچیں، کتنے لوگوں کو میں نفع دے سکتا تھا پر نہ دیا، میری ذات سے نفع مل سکتا تھا پر نہ ملا۔ سوچیں پل پل میں، سوچیں پل پل میں۔ میں ابھی سفر میں جا رہا تھا تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا گائے گی دنیا گیت میرے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، جو خیر کا کام انسانیت کے نفع کا کام کر کے جائے گا اس کے گیت دنیا گائے گی۔ اندر خیال آیا پھر تو گیت گانے کے لیے نفع کا کام کیا تھا، اخلاص کا کیا بنے گا، اللہ کی رضا کا کیا بنے گا؟ پھر تو لوگوں کو اس لیے فائدہ پہنچایا کہ لوگ میرے گیت گائیں گے۔ میں نے کہا مولانا، نہ چاہتے ہوئے، میری چاہت نہیں، لوگ گیت گائیں اور لوگ کہیں کہ ہاں بھلا آدمی ہے یا تھا، لیکن میں نہ سوچوں۔ جو انسانیت کو نفع پہنچاتا ہے وہ اپنے اخلاص پہ پہلے نظر رکھتا ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیے گا، سوئیں نہیں، اور سونے والی حالت ہٹا لیں گے، ایسے پکڑ کے ٹانگوں کو ایسے سو جانا، یہ حالت ہٹا لیں گے۔ جو انسانیت کو نفع دیتا ہے وہ اپنی نظر دل پہ بڑی نظر رکھتا ہے۔ اس لیے کر رہا، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے۔ ساری دنیا اسے کہہ دے 2 نمبر ہے، اللہ کہہ دے 1 نمبر ہے، دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا اسے حضرت صاحب کہہ دے، بزرگ کہہ دے، اولیاء کہہ دے، میرا اللہ کہہ دے تو دنیا کے دکھاوے کے لیے رنگ بازی کرتا تھا، 2 نمبری کرتا تھا، دنیا کو دکھا لے 4 دن دکھائے گا، آخر میرے پاس تو آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو جب بھی بیان کرا بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے کہ ایک عالم جائے گا اور اللہ کے پاس، ہاں بھائی یا اللہ علم تیرے لیے پڑھا اور تیری مخلوق کو علم سکھایا، فرمایا نہیں، اس لیے کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں۔ ایک سخی جائے گا، کس لیے؟ یا اللہ مخلوق پہ مال لٹایا، مخلوق کی خدمت کی، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، اور مال لٹاتا گیا اور کھانے کھلاتا گیا، چیزیں وہ نہیں، ہمارے لیے نہیں تھا، مخلوق کے دکھاوے کے لیے تھا۔ اور ایک مجاہد، اس کے خون ٹپک رہا ہوگا، کس لیے؟ یا اللہ تیری راہوں میں سر دے دیا، تیری راہوں میں خون لو لوہان اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پر میں نہیں، تیرا مطلوب واہ واہ تھی اور دنیا میں واہ واہ ہو گئی، جا اب دنیا والوں سے نفع لے، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی نہ نفع ہے، نہ امید ہے، نہ رضا ہے، نہ محبت ہے، نہ شفاعت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ تیرے لیے کوئی وعدے ہیں، نہ جنت کے، نہ کسی چیز کے، جا ان کے پاس چلے جا۔ لوگوں کے بارے میں ہم کیوں کہیں وہ 2 نمبر ہے، اپنے بارے میں ہر وقت شک میں رہے۔ بدقسمت شخص ہے جو لوگوں کے بارے میں تبصرے کرے گا، اپنی بزرگی چمکاتا ہے، اپنی چودراہٹ چمکاتا ہے، اس کا ڈیرا اس لیے چل رہا، کھانے اس لیے کھلا رہا کہ لوگ کہیں سخیوں میں چودھری اس لیے بنا ہوا ہے، یہ اس لیے کھانا کھلا رہا، یہ اس لیے لوگوں کو پیسے دے رہا کہ میری واہ واہ ہو۔ پتہ نہیں اس کے دل میں وہ ہو ہی نہ،
اور میں ایسی خامخواہ کے لیے اس کے بارے میں خیال کر کے گمان کر کے گناہگار ہو جاؤں؟ وہ تو سچا سخی تھا، وہ سچا شخص تھا جو مخلوق کے دکھوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا، اس کے دل میں تو یہ تھا ہی نہیں۔ ہمیں تو سوچ میں بھی پہرے بٹھانے ہوں گے، ہماری تو سوچ بھی اپنی نہیں ہے، ہمیں تو سوچ بھی مخلوق کی خیر خواہی کو سوچنا ہوگا۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں؟ میں بالکل خالص اور میری نیت بالکل سچی ہے، کھوٹی نہیں ہے، میرے اندر کھوٹ نہیں ہے، میں موت سے پہلے کیسے کہہ سکتا؟ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بقول ایک اللہ والے ہر پل میں یہ سوچوں کہ میری ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے اور انسانیت کو بھلا پہنچے، ہر پل، اور اب تک نہیں پہنچا تو میں کیسے مخلوق کو نفع پہنچاؤں؟ ضروری نہیں میرے پاس بہت سارا مال ہو اور میں بہت مال خرچ کر دوں، اربوں روپے، نہیں تو میرے پاس بہت زیادہ وقت ہو، اب کیا کروں، میں مزدور ہوں، نہیں تو میری لمبی عمر ہو، صدیوں عمر ہو، پھر میں مخلوق کو نفع پہنچاؤں، نہیں میرے پاس بہت بڑا مال ہو، میں ہسپتال بنا دوں، سرائے بنا دوں، ہوٹل بنا دوں، اسکول بنا دوں، مخلوق کو نفع پہنچاؤں۔ ہر فرد، ہر شخص، ہر غریب سے فقیر، مصروف سے مصروف اگر فیصلہ کر لے کہ میں انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوں گا، اللہ چھوٹی چھوٹی ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا اور انسانیت سے اس کو نفع و راحت پہنچے گی اور انسانیت کو بھلا پہنچے گا اور اللہ پاک پھر راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے صرف راستے سے پتھر ہٹا دیا، جھاڑی ہٹا دی، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا۔ آقا نے فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم چلا دے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں، بس 2 لفظ ہیں سارے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں، چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں مخلوق کو اس پہ ڈالتا جاؤں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بنتے بنتے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ گردے کے مزاج میں جب چوری آتی ہے، ہمارے جسم میں گردہ ہوتا ہے، دائیں بائیں 2 گردے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت میں کبھی چوری آ جاتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو غیر ضروری ہیں جسم سے، جو کہ جسم کی بیماری کا ذریعہ بنے گی، وہ نکال دیتا ہے، پر ایک ذرہ اس میں سے رکھ لیتا ہے۔ ہر دفعہ وہ نکالتا ہے، ایک ذرہ رکھتا ہے، ذرہ، وہ ذرہ رکھتے رکھتے اتنے ایم کی پتھری بن جاتی، وہ ایک ذرہ رکھتے 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 وہ ایک ذرہ کہیں اٹک جاتا ہے، پھر اس سے اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، وہ اتنے ایم کی پتھری، کہنے لگے جی بادام کے برابر پتھری تھی، کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھری تھی، اس سے بڑی پتھری تھی، جاگ رہے ہیں بھائی، اس سے بڑی پتھری تھی، اور پھر چھوٹی چھوٹے بڑے پتھر بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے اور دوسروں کو اس پہ ڈالتے ڈالتے ایک وقت آتا ہے نیکیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور نیکیوں کے سمندر بن جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہ بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے حج کا ثواب اس کو دو، پریشان ہوگا، مولا سارا دن مزدوریاں کی، غریب تھا، کسی اور کا نام عمل عدلی بدلی ہو گیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کا رکھ دیا، اتنے صدقوں کا ثواب دو اس کو، لکھو بھائی، چلو جی فرشتوں اس کو دو، اتنی زکوٰۃ، اتنی خیرات، اتنے عطیات، اتنے صدقات، یہ خیرات اس کا ثواب دو، اتنے جہاد کا ثواب دو، اتنی نیکیوں کا ثواب دو، 40 سال تہجد کا ثواب دو۔ سخی آقا غریب دکھوں کا مارا ہوا فرض نماز پڑھتا تھا، رات کو تھکا مارا سوتا تھا، تہجد تو پڑھ ہی نہیں سکا، دو اس کو ثواب۔ اب یہ کہے گا کہ فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا اللہ غلطی ہو گئی، بھائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک جل شانہ اس کی تطمئن قلب، اس کی تسلی کے لیے فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرا ہے، آج کا دن انصاف ہوگا، آج کا دن سچ ہوگا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ چلتا گیا اور لوگوں کو چلاتا گیا، وہ چھوٹی نیکی میں تو نے لگایا تھا، اس نے بڑی نیکیاں شروع کر دیں، اس سے بڑی نیکیاں شروع کر دیں، اس کے بعد اس نے اور بڑی نیکیاں، پھر اس نے حج کیے، جہاد کیے، صدقات دیے، خیرات کیے، لوگوں کی خدمت کی، اللہ کو راضی کیا، آقا مدینے والے پہ کروڑوں درود و سلام بھیجا، اور یہ تو نے ایک دفعہ اس کو چھوٹی نیکی پہ لگایا تھا اور ایک چراغ جلایا تھا، بس ایک چھوٹی سی چنگاری سے چراغ جلا تھا، پھر چراغ سے چراغ، دیے سے دیا، وہ جلا، تجھے پتہ نہیں ہے تیری نیکیاں پہاڑ بن گئے، جبال الخیر، نیکیاں خیر کے پہاڑ بن گئے، مخلوق خدا کے دکھ، مخلوق خدا کی راحت کا میں ذریعہ بن جاؤں اور اس کے دکھ ٹالنے کا، پریشانی دور کرنے کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور میرے دل میں انسانیت کا نفع ہو، وہ انسانیت مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی صوبے، کسی فرقے، کسی رنگ، کسی نسل سے انسانیت کا تعلق ہو، اور میں اس انسانیت کا ذریعہ بن جاؤں، خیر پہنچانے کا، عافیت پہنچانے کا۔
اور راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں. یہ محمدی مزاج ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محمدی مزاج ہے. میرے آقا قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوئے ہیں اور میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤں. یہ مزاج محمدی ہے. یہ مزاج، یہ طبیعت ہماری طبیعتوں میں آ جائے. ایک ہے کہ میں اس سے اپنی چیزیں چھپا لوں. میں آ رہا تھا ایک درویشوں کے ہاں گیا، مسکین پور شریف میں واپس آ رہا تھا. ایک صاحب کی گاڑی پہ گیا تھا، اس کی صاف ستھری گاڑی تھی. ایک صاحب کا میں نے اپنا فون بند تھا، فون کھولا نا تو اس کے میسج آئے تھے 20-25. یہ میں بھی یہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کا بیان سنا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا فون کیا، میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی کہ میں اچ شریف چوک پہ ہوں. اچھا، میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کے قریب ہوں، پیچھے آ رہا ہوں. ٹھہر گیا. جس گاڑی میں میں بیٹھا تھا کرولا گاڑی تھی ایک ہمارے دوست کی، اس میں اے سی بھی چل رہا تھا، کولنگ بھی تھی. اس کی جیپ سامنے کھڑی تھی، وہ پرانی جیپ جس پہ بڑا گیندا لٹکا ہوا تھا، پوٹوہار کہتے پرانا، جس میں وہ ہاتھی یا گیندا لٹکا ہوا ہے پرانی، بالکل پرانی. اور اس کی کھڑکی کھولے نا اندر سے. خیر انہوں نے کھڑکی کھولی، دھکا دیا، میں اس میں بیٹھا ان کی دلجوئی کے لیے. یہ میرے ساتھ سفر کریں. بڑی عرصہ ہوا، 2000 سے لے کر اب تک میں آپ میرے ساتھ سفر آپ نے نہیں کیا. 2000 سے لے کر 2019 تک آپ نے میرے ساتھ سفر نہیں کیا. میں بیٹھ گیا. اب گاڑی چل رہی ہے تو اس نے اپنی مزاج سے چلنا ہے. اب وہ میری جو دوست ہیں ان کی گاڑی میرے پیچھے چل رہی ہے. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے، اس گاڑی کو دیکھ کے ایک بات یاد ہے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ بات کہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جیب کو احتیاط سے رکھوں اور لوگوں سے خرچ کراؤں، اور آپ نے کہا تھا مجھے لوگوں سے خرچ کرانے کا فن بھی آتا ہے. ایسے زور پہ نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا. کہنے لگا بڑی پرانی بات آپ کو یاد ہے. بڑے خوش ہوئے. اسٹیئرنگ پہ نا ایسے زور سے ہاتھ مارا. کہنے لگا آپ کو بڑی پرانی بات یاد ہے. میں نے کہا ہاں یاد ہے. میں نے کہا اصل میں یاد اس جیپ نے دلائی ہے، اگر آپ خرچ کرتے تو آج یہ جیپ نہ ہوتی. کیوں؟ وہ کریم لوٹا کے دیتا ہے. یاد رکھنا، سخی کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، سخی کبھی بھی مال کے بھروسوں پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدے پہ سخاوت کرتا ہے. میرے اللہ کے وعدے ہیں، رب سچا، رب کے وعدے سچ، اس کا حبیب سچا، اس کے حبیب کے وعدے سچ. سخی کبھی بھی مال پہ، چیزوں پہ، اسباب پہ، بھروسے پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدوں پہ سخاوت کرتا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے اور اللہ سے میں نے لیا ہے. آج ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، سن رہا تھا، کہنے لگے میرے دل میں ایک انوکھی سی تسکین ہے کہ ابھی رمضان آئے گا اور میں اللہ کو دوں گا. ایک انوکھی سی ابھی سے تسکین ہے، ایک انوکھی سی ابھی سے راحت ہے کہ اللہ کو دے کر جو اندر ایک سکون ملتا ہے. اور میں جو شہید کو اللہ کے نام پہ جان دینے پہ جو پہلی ضرب پہ جو سکون ملے گا، اسی پہ کہے گا کہ مولا پھر زندہ کر، پھر تیری راہوں میں سر دوں، ثم اوہیا ثم اقتل. مولا پھر زندہ کر، پھر مر جاؤں، پھر زندہ کر، پھر جان دے دوں، پھر زندہ کر. اس کو اس جان دینے پہ جو لذت ملے وہ تو اس کو ملے گی جو مل گیا. کہنے لگا کہ جتنا رمضان قریب آ رہا میرے اندر ایک تسکین بڑھ رہی کہ اب اللہ کو دوں گا، زکوٰۃ کے نام پہ، صدقات کے نام پہ، عطیات کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، فطرانے کے نام پہ اللہ کو دوں گا، اللہ کو دوں گا. میری ذات سے انسانیت کو نفع ہو، میری قبر پہ آ کے کوئی ٹھوکر نہ مارے. میں پیپل کے نیچے بیٹھا تھا، میں علاقے کا جگہ کا نام نہیں لیتا، تو سخت گرمی تھی. میں ڈھونڈتا ڈھانٹتا وہاں گیا، بہت سخت گرمی تھی. تو پیپل کے نیچے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکلا. درخت کی چھاؤں آ کے وان دی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، درخت کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے. میں کھڑا تھا تو میرے پاس آئے وہ صاحب، خیریت سے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بڑا آپ کو ڈھونڈا. لگے آپ کے ساتھ یہ صاحب ہیں، یہ تو مجھے جانتے تھے. میں نے کہا آپ کو جانتے تھے، گھر نہیں جانتے، اور موبائل آپ کا بند تھا. وہ کہنے لگے میری کئی سمیں ہیں. مجھے باتیں کرتے کہنے لگے اپنے دوستوں کو ذرا ایک طرف بھیجیں گے، میں آپ سے کوئی علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے علیحدہ بھیج دیا. مجھ سے کہنے لگے مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے. میں نے کہا آپ کے پاس سیاست ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بڑی دنیا ہے، میں خود فقیر آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں. کہنے لگے آپ مجھے جس انداز سے ڈھونڈتے آئے ہیں مجھے پتا ہے، سارا دن پرا پنچایت کرتا ہوں. آپ مجھے اصل میں اس دلدل سے نکالنے کے لیے ڈھونڈتے آئے ہیں. کئی آتے ہیں تھانے سے مجھے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آتے ہیں کہاں سے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آپ مجھے کسی اور وجہ سے آئے ہیں. مجھے سکون چاہیے، رات سے مجھے خوف آتا ہے، رات سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ فلاں پلی ہے نا، آگے نہروں کا ایک سنگم تھا، بڑی نہر سے چھوٹی 4-5 نہریں نکل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے. کہنے لگا ہے نا، وہاں بندہ بیٹھا تھا اور میرے الیکشن تھے. میں وہاں گیا تو میں نے سلام کیا. انہوں نے کہا ہاں تیرا سلام سن لیا، میں تجھے ووٹ نہیں دینا. میں نے اور بڑے غصے میں آیا.
کہ اللہ کا چپ کر کے گاڑی میں آیا تو میں نے ایسا اس کو فارغ کر لوں. نے کہا ٹھیک ہے اوکے سر. صبح وہ نہیں تھا, قتل ہو گیا. ہر رات آ کے میرا گریبان پکڑتا ہے اور میں بس یوں سوتا ہوں اور میری آنکھ لگتی ہے اور مجھے کہتے ہیں بتا میرا قصور کیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, مجھے کس قصور میں تو نے قتل کیا تھا. ساری رات میں اس کشمکش میں, کبھی یوں ہوتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے, پھر یوں ہوتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے. نیند کی گولیاں مجھ پہ ختم ہیں, زندگی کا سکون, ایئر کنڈیشن, اے سی, بیڈ, صوفے, بستر ختم ہے. وہ آتا ہے اور آ کے میرے گریبان کو جھنجھوڑتا ہے. اور ایک اور نقشہ, اب میں آپ کو 2 نقشے دکھاتا ہوں. ایک اور نقشہ کہتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے درس سے وظائف ٹوٹ کے سنتا ہوں, اللہ کی مخلوق کو بتاتا ہوں, مخلوق کو نفع ہوتا ہے اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. ایک رات میں سو رہا تھا, سوتے سوتے میں نے محسوس کیا کوئی ریچھ کی طرح ایک چیز ہے اڑتی ہوئی آئی اور آ کے مجھے چپک گئی ایک دم, اور اس نے پنجے کاٹ دیے اور میں چیخ رہا ہوں اور وہ چیز مجھے نہیں چھوڑ رہی. اور اس کے بعد اس نے زبان پھیری نا, میں نمک کی طرح گھولنا شروع ہو گیا, جیسے کہ میں یہ مجھے سارا نگل جائے گی, چاٹ جائے گی یہ بلا. ابھی ایک سلسلہ تھا ہی, چند لمحوں میں وہ سارے لوگ آ گئے جن کو میں نے تسبیحاں بتائی تھیں, وظیفے بتائے تھے, عمل بتایا تھا, زندہ بھی مردہ بھی سب آ گئے. اور آ کے نا کسی نے اس کا بال کھینچا, کسی نے ناک کھینچا, کسی نے کان کھینچا, کسی وہ جکڑا ہوتا اس نے مجھے. کہنے لگے ایک بندہ آیا, اس نے جوتا اتار کے مارا, ٹھا ٹھا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان کمزور ہو گئی اور کہنے لگے اس بندے کو کرتا ہے جس نے ہمیں نفع دیا تھا, ہمیں فیض دیا تھا, تکلیف ہماری دور کی تھی, اس کے اوپر تو اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اس کے بعد ایک بندہ آگے بڑھا, اس نے اس کو جلا دیا اور ایک دم شعلہ اٹھا اور وہ چیز جل گئی اور مجھے راحت ملی. کہا کہ میری آنکھ کھلی تو میں پسینہ پسینہ تھا, اور جن جگہوں پہ اس چیز نے پنجے گاڑے ہوئے تھے ان جگہوں میں مجھے بوجھ کا نشان تھا. جیسے آپ نا کسی بندے کو اپنی باہوں میں لے کے زور سے بھینچے تو جب اس کو چھوڑے تو اس کے اس حصے پہ محسوس ہو کہ مجھے کسی نے دبایا تھا. اور کہا مجھے سکون آیا, اور سکون کے بعد اچانک میری کیفیت جب میں اس سے نکلا تو ایک راحت ملی. یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے نہیں خوف نار جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا. یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میرے سامنے آ جائیں. اللہ پاک سے عرض کریں گے مولا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے راحت پہنچائی تھی, جس نے مجھے نفع پہنچایا تھا, اور جس نے میرے مسائل میں حل کرنے میں ساتھ دیا اور میرے دکھ کو دور کرنے میں. مولا یہ وہی شخص ہے. قیامت میں آقا کا فرمان ہے اور یہ ہوگا, سفارشیں ہوں گی. حاجی 400 گھرانے, ایک روایت میں 250 گھرانے, ایک روایت میں 300 گھرانے, فیملیاں, اور ایک روایت میں 400 گھرانے کا جو مقبول حاجی, محبوب حاجی, وہ سفارشیں کرے گا. نمازی سفارشیں کرے گا, سخی سفارشیں کرے گا, عالم سفارش کرے گا, حافظ سفارش کرے گا اللہ پاک کے ہاں. اور ایسے لوگ جن کے لیے فیصلے ہو چکے تھے کہ وہ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں, یا فیصلہ ہو گیا بھیج دو, ان کو جہنم سے یا باہر سے نکلوا کے اپنے ساتھ لے جائیں. ہم نے نفع مند زندگی میں ساتھی بننا ہے. اللہ کی مخلوق کو فیض اور نفع پہنچے اور میری ذات سے پہنچے, میری ذات سے پہنچے. میں ایک دکان پہ گیا, بڑی پرانی بات ہے, ہم نے لنگر خانے کی چارپائیاں بنائی تو اس چارپائیوں کا بان لینے گیا لاہور میں جہاں اس کی مارکیٹ ہے. میں گیا نا دکان پہ تو میں نے کہا اتنے من بان لینا ہے. اچھا میرے منہ سے نا اونچا نکل گیا. دکان سے ایک دور سے نا ایک دکاندار بیٹھا تھا, اس نے مجھے ایسی کیا, آنکھ سے ایسا اشارہ کیا, آنکھ سے ایسے کیا, اشارے سے مجھے محسوس ہو کہ اس نے کچھ اشارہ کیا ہے. میں نے دیکھا تھا تو وہ ایسے کیا, اس نے پھر اشارہ. میں نے کہا بھی اپنا ریٹ بتا دیں, کوالٹی بتا دیں. میں اس کے پاس گیا, کہ لگا فضول آدمی ہے, 3rd کلاس چیز ہے, آپ کو بہترین چیز دکھاتا ہوں, لینا لے آپ کی مرضی. یہ دیکھیں آپ نے اس کے پاس دیکھا تھا یہ اتنے میں چیز تھی, آپ اتنے میں چیز ہے, آپ لگتا ہے مولوی صاحب ہے, کوئی مدرسے کا جانا. میں کہ ہاں میں ایسے. عمومی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ بیچارہ منگتا ہوگا, اس سے پہلے اس کے پاس غربت تنگ دستی ہوگی, اب بیچارے کے پاس کوئی ادھر ادھر کے پیسے آ گئے ہیں, لہذا چٹے کپڑے بھی پہن لیے, جوتی بھی پہن لی, تو کہنے لگا یہ بان ہے, دیکھیں آپ کو یہ چاہیے نا, یہی چاہیے, اس کا ریٹ یہ ہے, یہ ریٹ. اب بان کی گچھی میرے ہاتھ میں تھی اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہر بندہ اپنا مال بیچنے کے لیے کیسے اشارے کرتا ہے, اور اس کا اشارہ میرے دل پہ بھی لگا, دل میں بھی لگا, اور اس نے اپنا مال مجھے سستا دے دیا, وہی چیز سستی دے دی. تو میں نے اس کا کہا ٹھیک ہے اتنے من بان مجھے تول دے, اور اس نے تول دیا. اور وہ دکاندار مجھے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا, اور اس کے اندر ایک بے چینی تھی جس کی جھلک میں اس کے چہرے سے محسوس کر رہا تھا. اور یہ اپنا سودا بیچ, نوٹ گن
اور اس کے بعد میں نے اس سے پھر کہا کہ جھونگا دے، پھر ایک چھابی جھونگے میں لی میں نے، وہ پھر لنگر خانے میں ڈال دی۔ جیسے میں برتن لینے گیا لنگر خانے کے تو میں نے کہا جھونگا دیتے، اس نے گلاس جھونگے میں دیا اسٹیل کا۔ تو میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنا مال بیچنے کے لیے، اپنی تجارت بیچنے کے لیے کیا فن استعمال کرتے ہیں، کیا کمال ہے۔ اور اللہ کا نام اور مخلوق کے نفع کی چیزیں اور میری ذات سے انسانیت کو فیض اور خیر مل جائے، یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے حاصل ہوگا اور یہ کیسی چیز بنے گی، یہ میرا سودا کیسے بکے، یہ میری چیز کیسے بکے، یہ چیز کیسے بکے۔ میں ٹرین میں سفر کیا میں نے، تو میرے ساتھ میرے دو ساتھی بھی تھے۔ میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے، کوئی جگہ ڈھونڈو۔ انہوں نے نا بجلی والا جو کمرہ ہوتا ہے جہاں سے وہ بجلی کے لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے پینل بورڈ وغیرہ، ان کو اٹھا دیں گے۔ بجلی کے پینل بورڈ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، میرے سامنے نہ سوئیں، مہربانی آپ دور کونے میں سو جائیں۔ ڈرائیور کے ساتھ بندہ جو سوئے نا، ڈرائیور کہتا ہے یا اس کو اتار دو یا مجھے کرے، میری منت ہے آپ سے۔ ڈرائیور کے ساتھ جو بندہ سوئے نا، تو ڈرائیور نے کہتا ہے نا، میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا، ایک چودھری صاحب ہے، ان کا پیٹرول پمپ تھا، خود ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیور ساتھ بیٹھا تھا، سو رہا تھا۔ تو اس کو کہا، آواز دی، اچھا جی چودھری صاحب جی، پھر سو گیا۔ پھر آواز دی، پھر ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی، کہنے اتر نیچے تھلے لے۔ کہنے لگا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پیچھے دوڑتا ہوں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا۔ انہوں نے منزل میں جہاں پہنچے تھے کچھ دیر کے بعد وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کہا اب نیند آئی ہوگا، بالکل نیند نہیں۔ اچھا یہ نماز کی جگہ انہوں نے ڈھونڈی، نماز کی جگہ جب ڈھونڈی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ بندہ کہے ہاں یہ باہر جاؤ، ادھر جگہ پڑی ادھر بیٹھ۔ انہوں نے نا اسے ابکری دیا، یاد ہے ابکری دیا۔ اس نے دیکھا نا کہ ہاں میری بیوی پڑھتی ہے ہر مہینے، یہ کس مہینے کا ہے، کس مہینے کا ہے، اگر نہیں لے آؤں ناراض ہوتی ہے۔ انہوں نے اور اس کو سوئی چبھو دی، یہ حکیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں ادھر سے میں آ گیا، کہ آپ ہیں؟ فوراً بیوی کو فون ملایا، وہ جن کی ملاقات کے لیے جو کہتی ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ سیلفی تھی نہیں جو بنا لیتا بیچارہ، میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہیں وہ جن کی ملاقات نہیں ہوتی، وہ جن کا رسالہ ابکری ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا تو سچ کہہ رہے، اندر کشمکش ہو رہی، اور میں خاموش کھڑا ایک چیز کو سوچ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ طارق تیری اوقات کچھ نہیں، تو نے مخلوق کے نفع کے لیے کچھ ورقے چھاپ دیے ہیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا ہے اور تیری اتنی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اس نے جائے نمازیں نکالی، کھیس پتہ نہیں چادریں، اور کیا کہانی شروع ہو گئی، اور ہم جناب خوش و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ خوش ہے، فلاں لے آؤں، پانی لے آؤں، یہ چیز لے آؤں۔ اس کا تو پریشان تھا کہ ملاقات ہو گئی فقیر سے، ملاقات ہو گئی۔ جاتے جاتے لوگ کہتے اچھا آپ فلاں ہیں، ایک فوٹو بنا لیں آپ کے ساتھ۔ کیا ہے، کیا میں اتنا اہم آ گیا ہوں؟ ایک چھوٹی سی باتیں بیٹھ کے کرتا ہوں، اور ایک رسالے کے چند ورق ہیں، کتابوں کے چند اوراق ہیں، جس میں کوشش ہے کہ انسانیت کے دکھ دور ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، ان کی مشکلیں دور ہو جائیں، ان کے دکھ ان کے مسائل میں ان کے ساتھی بن جائیں۔ ایک چھوٹا سا ایک عزم ہے، چھوٹا سا عزم ہے، عزم ہے جو کیا ہے، عزم ہے جو کیا ہے۔ ایسے ساتھی بنتے چلے گئے، ایسے ٹیم بنتی چلی گئی، ایسے دنیا اکٹھی ہوتی چلی گئی، اور نظام عالم متوجہ ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، نفع دکھاؤ تو جانور بھی آ جاتا ہے، انسان تو پھر بھی انسان ہے تو جانور بھی آ جاتا ہے، انسان تو پھر بھی انسان ہے، انسان کے اندر تو شعور احساس جانور سے زیادہ ہے۔ میں خط پڑھتا رہتا ہوں لوگوں کو جو نفع ملتا ہے، پھر وہ نفع لوگوں کو کیسے ملتا ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ۔ کہنے لگے آپ کے درس اور رسالے میں سورۃ علم نشرح کے فضائل کے بارے میں پڑھا اور آزمایا، جب بھی رش والی جگہ پر سورۃ علم نشرح پڑھا، 3 بار پڑھا، اور یقین سے تو مجھے اتنے رش میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور باری جلد آ گئی، حتیٰ کہ بل دیتے ہوئے، بجلی کا بل، پانی کا بل، بینک میں یا کہیں، مجھے رش سے کبھی میرا سامنا نہیں ہوا، اور میں نے ہمیشہ علم نشرح دیکھ کے دور سے پڑھنا شروع کر دی، اور بس مجھے راہیں ملتی چلی گئی اور میں آگے سے آگے نکلتا چلا گیا۔ دوسرا بتایا کہ ہماری ایک پڑوسن، اس کی نظر بد بہت مشہور ہے، نظر بہت لگتی ہے۔ میں شادی میں جانے کے لیے اپنے کپڑے استری کر رہی تھی کہ وہ آ گئی اور میرے کپڑوں کی تعریف شروع کی، اور میں پریشان ہو گئی کہ استری پہلے ہی کپڑے جلائی رہی تھی اور میں بڑی احساس سے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی نظر بد کی، آپ کی جو دعا تھی بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے کپڑوں پر پھونک مار دی۔ میری پڑوسن اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ اس کے گھر لائٹ نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پہلے استری کر لو۔ میں نے دیکھا جب اس نے اپنا دوپٹہ استری کیا تو وہ جل گیا، اور نظر پلٹ کر اس کو جا لگی، کیونکہ میں نظر بد کی دعا پڑھ رہی تھی جو آپ نے اپنے درس میں بتائی تھی وہ نہیں پڑھ رہی تھی، اور اس کا دوپٹہ جل گیا۔ ایک بات میں وضاحت تھوڑی سی عرض کر دوں،
ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر میں قسمت سے انہوں نے گھر کا اوپر کا حصہ بنایا، ان کے گھر میں کوئی آ جائے اور کہہ دے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، وہ فوراً میاں بیوی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اب نظر لگ گئی، اب نظر لگ گئی۔ بھائی خدا کا خوف کرو، اس سے مخلوق خدا کے ساتھ بدگمانی تو شروع نہ کر۔ دیکھیں ہر چیز کی سرحدیں ملتی ہیں، قناعت اور